نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة صدق الله مولانا العظيم. تمام حضرات ایک مرتبہ مل کر درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، جنازے کے تعلق سے اب تک کہ ہم نے موت کے وقت کیا کرنا چاہیے اور غسل کس طرح دینا چاہیے اور نماز جنازہ کس طرح پڑھنا چاہیے یہ سماعت کیا. انشاءاللہ ہم ایک کے بعد ایک تمام مسئلے مسائل سماعت کریں گے. آج ہم سنیں گے میت جنازہ کو کس طریقے سے لے کر کے جایا جاتا ہے، اس کے مسئلے مسائل کیا ہیں، اس کے بارے میں کچھ باتیں ہم سماعت کریں گے. حضرات محترم، جنازے کو لے چلنے کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں جن پر ہم کو غور کرنا چاہیے اور اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے. جنازے کو جب لے کر کے چلا جاتا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ سمجھے کہ جنازے کو کندھا دینا عبادت ہے اور عبادت میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے. بہت سارے حضرات یہ کرتے ہیں کہ میتوں میں شریک تو ہو جاتے ہیں، نہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، نہ جنازے کو کندھا دیتے ہیں، نہ پھر مٹی دیتے ہیں. تو حضرات محترم، یہ طریقہ بہت ہی غلط ہے. آج کل پبلسٹی کا معاملہ ہو گیا ہے. ہر کوئی یہ دیکھتا ہے کہ میرے جنازے میں کتنی پبلک آئی ہوئی تھی، کتنے لوگ آئے ہوئے تھے. کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ میرے گھر کے جنازے کو کتنے لوگوں نے کندھا دیا، کتنے لوگوں نے نماز پڑھی اور کتنے لوگوں نے مٹی دیا. حضرات محترم، بہت کم افراد ایسے ہوتے ہیں جو مٹی دیتے ہیں، باقی بہت کم افراد ایسے ہوتے ہیں جو جنازے کی نماز پڑھتے ہیں. حضرات گرامی، یہ ہے کیا؟ یہ نیک کام ہے اور یہی آپ کے مرحوم کو کام آئے گی. باقی ایسے ہی فالتو کا شریک ہو جانا، پھر وہ شریک ہو کر کے خالی رہنا اور کبھی وہ الیکشن کی باتیں کر رہا ہے، کبھی کسی کے حملے کی باتیں کر رہا ہے. یہ حملے کی باتیں اور الیکشن کی باتیں آپ کے مرحوم کو ثواب نہیں پہنچائے گی، بلکہ نماز جنازہ پڑھا گیا آپ کے مرحوم کے فائدے کے لیے ہوگا، مٹی دیا گیا آپ کے مرحوم کے فائدے کے لیے ہوگا. اور اتارتے وقت جو وہ حدیث کے کہے گئے الفاظ کہے گا، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، بسم اللہ وعلی امت رسول اللہ، مٹی دے گا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہر لفظ کے بدلے آپ کے مرحوم کو ثواب ملے گا. صرف خالی آ کر کے ایک دم فضول کی طرح جمع ہو جانا، بھرتی کی طرح، یہ آپ کے مرحوم کو فائدہ نہیں دے گا. لوگ پبلک کو دیکھتے کہ کتنا ہجوم تھا میرے گھر کے جنازے میں. حضرات محترم، اس کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ خاص جو آپ سے محبت کرنے والا ہے وہ آپ کے مرحوم کے کام آنے والا ہے، آپ کے مرحوم کے کام آنے والا ہے. تو حضرات محترم، یہ بات دیکھیں کہ جنازے کو کندھا دینا عبادت ہے. خود سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو حضور علیہ السلام نے اٹھایا اور اپنا کندھا دیا. یہ عبادت ہے اور عبادت میں کوتاہی ذرہ برابر بھی نہیں کرنا چاہیے، کمی بھی نہیں کرنا چاہیے اور اس سے دور بھی نہیں رہنا چاہیے. جنازے کو کندھا دینا اس طریقے سے چاہیے کہ ایک کے بعد ایک چاروں طرف سے کندھا دے دیں. اور پوری سنت یہ ہے کہ پہلے دائنی سائیڈ میں جو جنازے کا جو حصہ رہتا ہے کندھے پر رکھنے والا، تو اس کو کندھے پر رکھے، یعنی دائنی سائیڈ سے پہلے کندھا دے، سرانے سے دائنی سائیڈ پر کندھا دے. یعنی جو میت جو ہوتی ہے جنازے کے اندر، اس کا منہ آگے ہوتا ہے، لے چلتے وقت جو منہ ہوتا ہے جنازے کے اندر وہ آگے ہوتا ہے. تو آگے کی سائیڈ میں سرانہ ہوگا اور داہنی جانب جو اس کی ہوگی وہی ہماری بھی داہنی جانب ہوگی. تو ہم جو دائیں کندھے سے کندھا دیں گے تو حضرات محترم وہی اس کا بھی دایاں ہی کندھا ہوگا مرحوم کا. تو پہلے دائنی جانب کندھا دیں سرانے کی طرف اور پھر اس کے بعد پائیدی کی دائنی جانب کندھا دیں. وہی سائیڈ میں پھر پیچھے آ جائے، رک جائے، لوگ آگے چلتے رہیں گے اور جنازہ وہی دائنی جانب کا پائیدی کی جانب ہمارا کندھا لگے گا.
پھر اس کے بعد بائیں جانب سرانے کی طرف کندھا دے. اب ہمارا مرحوم کا بھی الٹا کندھا ہوگا اور ہمارا بھی الٹا کندھا ہوگا. تو سرانے سے بائیں جانب کندھا دے, پھر پائتی پر بائیں جانب کندھا دے. تو اس طریقے سے 4 کندھے دینا انسان کا ہو جاتا ہے. ہر کندھے پر یہ جو آج کل مفتی انداز میں جو لوگ جنازوں میں کہتے ہیں 2 قدم چلو بھائی, آگے اور بھی لوگ کندھا دینے والے ہیں, کیوں بھائی 2 قدم, اور اس میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ 2 قدم چلو, 2 قدم چلنا سنت ہے. کون سی کتابیں پڑھا تم نے کہ 2 قدم چلنا سنت ہے؟ سنت تو 10 قدم چلنا ہے. ہر کندھے پر 10 قدم چلنا سنت ہے. 2 قدم چلنا سنت نہیں, 1 قدم چلنا سنت نہیں, 3 قدم چلنا سنت نہیں ہے. 10 قدم چلنا سنت ہے. اس سے کم چلنا سنت نہیں ہے, نہ ہی اس سے زیادہ چلنا سنت ہے. زیادہ اگر کوئی چلے تو اور اچھی بات ہے, لیکن زیادہ تبھی چلا جا سکتا ہے جب کندھا دینے والے کم ہو. تو حضرات محترم, ہر کندھے پر 10 قدم چلنا سنت ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ اس کی فضیلت یہ ہے, ہر کندھے پر وہ 10 قدم چلے گا تو 10 قدم 4 مرتبہ ملا کر کے کتنے ہوئے؟ 40 قدم ہوئے. فرمایا گیا جو میت کو 40 قدم کندھا دیتے ہوئے 40 قدم چلتا ہے, اللہ خالق کائنات ہر قدم کے بدلے اس کے ایک کبیرہ گناہ کو مٹا دیتا ہے. کبیرہ گناہ, صغیرہ گناہ نہیں, کبیرہ گناہ کی بات ہو رہی ہے. تو حضرات محترم, کبیرہ گناہ 40 گناہ 4 کندھے دینے پر, اور وہ 4 کندھوں میں 40 قدم چلنے پر مٹ رہے ہیں, تو انسان کو چاہیے کہ بار بار کندھا دیتے رہے. تو حضرات محترم, یہ موقع اس نے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے, لیکن ترتیب وہی سنت کے مطابق رکھے. اور پھر بہت سارے حضرات یوں کرتے ہیں کہ گاڑیاں وغیرہ پر چلتے ہیں جنازے کے ساتھ میں, یہ بھی مکروہ ہے. پیچھے چلنا چاہیے. اگر گاڑی پر چل رہے ہیں تو پیچھے چلیں, اور بہت سارے حضرات آگے چلتے ہیں گاڑیاں پر, تو یہ بھی مکروہ ہے. گاڑی پر آگے بھی نہیں چلنا چاہیے. اسی طریقے سے پیدل چلنے والوں کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ جنازے کے آگے لوگ چلتے ہیں یا پھر سائڈ پہ چلتے ہیں, یہ بھی دونوں باتیں غلط ہے. اگر آپ کو آگے ہی چلنا ہے تو اتنے دور آگے چلے جائیں کہ آپ کا یہ جنازے کے ساتھ چلنے والوں میں کوئی شمار نہ ہو, تو پھر جب کوئی حرج نہیں. ورنہ آپ ایسے ہی آگے چل رہے ہیں, وہ ایک دوسرے کی جوڑی بنا لیتے ہیں لوگ, پھر باتیں کرتے کرتے جنازے کے آگے چلتے رہتے ہیں. فرمایا گیا حدیث شریف میں ہے کہ جو جنازے کے آگے چلے وہ جنازے میں چلنے والوں کے ساتھ شریک نہیں کیا جائے گا, شمار نہیں کیا جائے گا. جو جنازے کے ساتھ چلنے والوں کو ثواب ملتا ہے وہ ان کو نہیں ملے گا جو جنازے کے آگے چلتے ہیں. تو حضرات محترم, اور پھر دوسری بات ایک یہ ہے کہ جنازے میں اگر کوئی چل رہا ہے یا پھر کندھا دے رہا ہے تو اس وقت کوئی فضول بات, دنیاوی باتیں کرنا بھی منع ہے. کوئی بھی بات نہ کرے. اگر باتیں کرے نیک باتیں کرے, دعائیہ کلمات کہتے رہیں, دعا والے الفاظ زبان پر رکھے, ذکر اذکار زبان پر جاری رہے, کلمہ طیبہ درود شریف زبان پر جاری رہے, لیکن زبان سے آواز نہ نکالے. آواز نہیں نکالنا چاہیے. ہاں آج کل علماء نے وقت کے حساب سے کئی ساری جگہوں پر, اور آج کل ہی نہیں بلکہ کچھ پرانے زمانے سے علماء نے یہ بھی مسئلہ نکال دیا ہے اور جائز کا فتویٰ دے دیا ہے کہ ذکر وغیرہ کچھ ذکر ہے جو زور سے کر سکتے ہیں, جیسے مثلاً صلاۃ السلام یا پھر درود یا پھر نعتیہ کلام وغیرہ پڑھ سکتے ہیں, لیکن جہاں پر رواج ہے وہیں پر, اور جہاں پر پیدا کرنا چاہیں تو وہاں پر وہ کر سکتے ہیں. لیکن فضول باتیں اور ہنسنا, گالی گلوچ اور ہنسی مذاق کی باتیں کرنا جنازوں کے اندر بالخصوص منع ہے. منع اس حد تک یہ ہے کہ حضرات محترم, اگر کوئی میت کے بعد, اگر کوئی قبرستان میں اتنی زور سے ہنستا ہے کہ لوگ سنتے ہیں, تو فرمایا گیا ایسے شخص کی دعا اور توبہ شب برات, شب قدر, شب معراج کو بھی قبول نہیں ہوگی. سوچنی جیسی بات ہے. ایسا شخص جو کہ قبرستان میں ہنستا ہے, حضرات محترم جنازوں کے ساتھ میں ہنستے تو ہے, جنازوں کے ساتھ میں مذاق تو ہوتی ہی ہے. آج کل اتنا خوف اٹھ گیا کہ
अल्लाह अकबर, क्या से क्या बातें नहीं होती, चुगलियां होती है, गाली गलौज जैसी बातें होती है, हंसी मजाक होती है। और वहां फिर कब्रिस्तान में, कब्र में मुर्दे को जब डाला जा रहा होता है तो ये कभी इसकी बात कभी उसकी बात, फिर वहां पर जोर जोर से हंसने जैसे मामला होते हैं। ये बातें सख्त तौर पर मना है, कोई हंसी की बात नहीं। अरे तुझको वहां पर बंद कब्र में क्या होगा वो दिखाई नहीं दिया, बंद कब्र होने के बाद कितना अंधेरा रहेगा वो तसव्वुर तेरे ज़हन में नहीं है। फिर उसके बाद सांप भी आएंगे ये तसव्वुर नहीं है, कीड़े मकोड़े खाएंगे ये तसव्वुर नहीं है। हज़रात मोहतरम, अगर कोई पुलिस सामने आ जाए, अचानक ही सामने आ जाए, हम समझते हैं क्या होगा, कैसे होगा, अब क्या मामला है, क्यों पूछताछ हो रही है, क्या बात है, कौन सा केस, हमने किसी का तो कुछ नहीं बिगाड़ा, आगे की हम सोच लेते हैं दुनिया के मामला है। तो जब हमारे सामने खुद दिख रहा है कि सबको जाना है और ऐसे जाना है कि कोई साथ में नहीं आएगा, वहां पर हम हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे की बात करते हैं। और कोई किसी को काम समझाने वाला है तो इतने समझा देता है जैसे पूरा कब्रिस्तान का मुअल्लिम वही होता है, उसके हाथ में फावड़ा दे दिया जाए तो वो कहता है मुझे आता नहीं है, ये बात होती है। तो हज़रात मोहतरम, ऐसे मामला होने नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये है, जनाजे को कंधा देते वक्त इंसान का तसव्वुर मौत की तरफ हो, इंसान का तसव्वुर कब्र की तरफ हो, कब्र की तन्हाइयों की तरफ हो। अगर इंसान की सोच रही, अल्लाह तबारक व तआला और सवाब अता फरमाएगा। इस तरीके की सोच होना चाहिए, हंसी मजाक कोई ना करे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं, और हुजूर ही के दौर में ये ऐसे सहाबी हैं, कुरान के हाफिज भी है, कुरान का बेहतरीन इल्म आपको है। ऐसे सहाबी हैं कि आपने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ाहिरी दौर ही में सहाबाओं को कुरान की तालीम देना शुरू कर दिया, कुरान की तालीम देना शुरू कर दिया था। हुजूर के ज़माने में जो आलिम का दर्जा रखते थे तो हज़रात मोहतरम ज़ाहिरी ज़माने में जो मुअल्लिम कहलाए जाते थे, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो आपने किसी को जनाजे में हंसते हुए देखा, सिर्फ हंसते हुए देखा, कोई बात नहीं, सिर्फ वो हंस रहा था। तो अब कोई इतना बेहुदा तरीके से भी थोड़ी ना हंसता है कि जोर जोर से उसकी आवाज आएगी, वो नॉर्मल सा हंस रहा होगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, तू जनाजे में रह कर के हंसता है, जा मैं तुझसे जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। अल्लाहु अकबर, समझे कि कितनी बड़ी वईद जनाजे में हंसने की आई है, कितनी बुरी बात है जनाजे में हंसना। सहाबी रसूल कह रहे हैं मैं तुझसे कभी नहीं बात करूंगा, तू जनाजे में हंसता है, जबकि यहाँ इबरत करने की बात है। तो हज़रात मोहतरम, जनाजे में हंसना नहीं चाहिए। और अगर बिना जरूरत अगर जनाजा कोई सवारी वगैरह पर लाद करके लेकर के जाया जा रहा है, ये भी मकरूह है। जनाजे में औरतें साथ नहीं होना चाहिए। और अगर बहुत सारे हज़रात ये भी करते हैं कि अगर कोई रास्ते में बैठा हुआ है तो वो जनाजे के अदब के लिए, नहीं भाई जनाजा जा रहा है, तो वो अदब के लिए खड़े हो जाते हैं, ये भी गलत है। जनाजे के अदब के लिए खड़े नहीं होना चाहिए। अब अल्लाह रहम करे, मोमिनों की बात तो दूर है, मोमिनों के जनाजों की बात तो अलग है। लोग तो काफिरों के जनाजे के लिए उठ करके खड़े हो जाते हैं, ये भी गलत है भाइयों, ये नहीं करना चाहिए। तो अगर कोई जनाजे में शरीक होना चाहता है और सामने जनाजा आया और कुछ लोग बैठे हुए, उनमें से कोई शरीक होना चाहता है, जनाजे के अंदर साथ जाना चाहता है, तो सिर्फ वही उठ करके खड़ा होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। ये भी बात याद रखना चाहिए। जिस तरह कब्रिस्तान में भी बहुत सारे लोग पहले जाकर के बैठ जाते हैं, फिर जनाजा आता है तो खड़े हो जाते हैं, तो हज़रात मोहतरम ये मामला नहीं है। हाँ, अगर आपको जाना है तो आप खड़े हो जाए, वरना ऐसे ही सबका खड़े हो जाना ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जनाजे को बड़े इत्मीनान के साथ, और उसमें ये भी कि तेज चलना चाहिए। जब जनाजे को लेकर के चलते हैं तेज हल्के कदमों से, इतना तेज कि मैयत को झटके ना लगे। जो जनाजा अंदर होता है, मैयत होती है, उसको झटके नहीं लगना चाहिए कि कभी इधर हो रहा है, कभी उधर हो रहा है, कभी आगे। तो हज़रात मोहतरम, इससे मैयत को तकलीफ होनी नहीं चाहिए। इस अंदाज में तेज चले कि मैयत को जर्रा बराबर भी तकलीफ ना हो। धीरे नहीं चलना चाहिए, तेज चलना चाहिए, और ज्यादा भी तेज नहीं कि मैयत को तकलीफ हो। तो इस तरह मैयत के जनाजे को लेकर के चलना चाहिए, इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला
ان ساری باتوں کو ہمیں اپنے ذہن میں اتار دیں اور اسی کے مطابق جنازوں میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔